إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سامعین و سامعات، اللہ کی توفیق اور اس کی بے پناہ نوازشات کی بدولت ایک مرتبہ پھر آپ حضرات سے ہم کلام ہونے کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ سورہ کہف اپنے آن و شان کے ساتھ اس کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلی نشست کے اندر بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نیک بادشاہ جب اس نے دیکھا کہ اس کی رعایا کے اندر دو گروہ بن گئے، ایک گروہ مرنے کے بعد زندہ ہونے پر عقیدہ رکھتا تھا اور دوسرا جسمانی حشر پر یقین نہیں رکھتا تھا، تو یہ بادشاہ اللہ کے حضور رونے لگا، گڑ گڑانے لگا کہ اللہ کرم فرما دے۔ تو اللہ نے اصحاب کہف کو بیدار کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ جب اصحاب کہف بیدار ہوئے، کتنے سال سوئے رہے؟ 309 سال 309 سال سوئے رہے، اور جب اٹھے تو ان کے چہروں پر ذرا بھی یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ 300 سال تک سوئے رہے۔ بالکل چہرہ جو ہے وہ حشاش پشاش ہے، اور کپڑے بھی میلے نہیں ہوئے۔ ہاں البتہ اتنا محسوس ہوا کہ ہم عادت سے زیادہ سوئے ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے آپس میں سوالات کیے۔ کیا سوال کیا کہ کسی کو پتہ ہے کہ ہم کتنی مدت سوئے؟ تو بعض کہنے لگے کہ پورا دن، اور بعض کہنے لگے کہ دن کا کچھ حصہ۔ لیکن جب تعیین نہ ہو سکی
کنفرم نہ ہو سکا کہ کیا مسئلہ ہے، کتنی مدت تھی ہماری سونے کی، تو آخر میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ چنانچہ ان کے سوالات کو قرآن مجید اپنی معجزانہ فصاحت و بلاغت کے انداز میں یوں بیان کرتا ہے، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ۔ اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں سوالات کریں، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ کتنی مدت تم ٹھہرے ہو، یعنی اس غار کے اندر۔ تو بعض نے کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو پھر انہوں نے آخر پہ کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے تمہارے ٹھہرنے کی مدت کو۔ تو جب انہوں نے اس فیصلے کو اللہ کے سپرد کر دیا تو ظاہر ہے کہ اصحاب کہف بھی انسان تھے، تو انہیں بھوک لگی، انہیں بھوک کا احساس ہوا۔ جب بھوک کا احساس ہوا اور یہ بھی بات ذہن میں تھی کہ ہم نے کھانا منگوانا ہے شہر سے اور کسی کو بھیجنا پڑے گا، اور بھیجنے والے کو پوری ہدایات دی۔ کیا ہدایات دی؟ کہ جب تم جاؤ گے ذرا دھیان سے جانا، کانوں کان کسی کو خبر نہ ہونے پائے، اور کوئی ایسا کام شہر کے اندر نہ کرنا جس کی وجہ سے کسی کو شک پڑ جائے اور بادشاہ دقیانوس کے لوگ جو ہیں وہ تمہیں پکڑ نہ لیں۔ اگر انہوں نے پکڑ لیا تو پھر یہ لوگ ہم پر تشدد کریں گے، جبر کریں گے، اور کہیں گے کہ آباء و اجداد کی دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ اور اگر ہم تشدد کی زد میں آ کر ہم اپنے دین سے پھر گئے، توحید کے عقیدے سے ہم پھر گئے، تو ہم کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ قرآن مجید نے ان کے تفکرات کو یوں بیان کیا، فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، اپنے میں سے کسی کو اپنی نقدی دے کر بھیجو، پیسے دے کر بھیجو شہر کی طرف، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، وہ دیکھے کہ کون سا کھانا حلال ہے اور وہ تمہارے پاس رزق لے کے آئے۔ اور اسے چاہیے کہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرے۔ اگر شہر میں سے کوئی آدمی اس کے ساتھ الجھ پڑا، اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور ہمارے بارے میں کسی کو خبر نہ دے۔ یہاں چند چیزیں قابل غور ہیں۔ اصحاب کہف نے کہا کہ اپنی نقدی دے کر بھیجو، یعنی سب جو مال لے کے آئے تھے کہا کہ اپنے اپنے پیسے سے دو، سکے دے دو۔ تو اصحاب کہف اللہ کے ولی ہیں، اور ولی کا شیبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات پر خود خرچ کرتا ہے، لوگوں کی جیبیں خالی نہیں کرتا، جس طرح کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جعلی پیر ہیں، بجائے خرچ کرنے کے اپنے مریدین کی جیبیں خالی کرتے ہیں۔ اور دوسری بڑی اہم بات جو قابل غور ہے بھائیو، وہ یہ ہے کہ حلال کھانا، اسے چاہیے کہ دیکھے کہ کون سا حلال کھانا ہے، کون سا حلال کھانا ہے۔ حلال کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، حلال کے بڑے اثرات ہوتے ہیں حلال کھانے کے۔ چند واقعات آپ کی نظر کرتا چلوں، اگر آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں تو۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے شاگرد حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کو خط لکھا،
اور خط لکھا کہ کافی عرصے سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، دل مچل رہا ہے آپ کی زیارت کو۔ استاد کون ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، اور شاگرد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے اپنے استاد کو یہ جواباً خط لکھا کہ میں فلاں دن آپ کے پاس حاضری دوں گا۔ چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے دوست و احباب کو اور جتنے بھی وزراء تھے، زعماء تھے، شہر کے بڑے لوگ تھے، انہیں کہا، پابند کر دیا کہ فلاں وقت پر امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ مصر کے اندر آ رہے ہیں۔ وہ دن آن پہنچا۔ امام احمد بن حنبل کے استقبال کے لیے ان کے استاد زعماء کے ساتھ اور بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ، شہر کے معززین کے ساتھ شہر سے باہر استقبال کرنے کے لیے نکلے، اور امام صاحب کو بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ لایا گیا، اور جس کمرے کے اندر کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا اس کمرے کے اندر امام صاحب کو اور دیگر جو مہمان تھے انہیں ٹھہرایا گیا، بٹھایا گیا، دسترخوان لگا دیا گیا، کھانا لگا دیا گیا۔ جب کھانے کا وقت آیا تو سارے مہمان تناول کرنے لگے، کھانا کھانے لگے، امام صاحب بھی کھانے لگے۔ اور اس زمانے کے اندر یہ رواج تھا، اور یا ان کے اندر ایک چیز تھی کہ بڑے امام ولی جو نیک لوگ ہوا کرتے تھے کم کھانا کھایا کرتے تھے، لیکن یہاں معاملہ الٹ ہوا۔ سارے وزراء، رؤساء، سردار کھانے سے ہاتھ کھینچ چکے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے کھانا ختم نہیں کیا۔ لوگ حیران و ششدر ہیں، بڑی حیرانی کے ساتھ امام صاحب کو دیکھ رہے ہیں کہ امام صاحب کھانا کھائے جا رہے، رکتے نہیں۔ کھانا کھانے کے بعد امام صاحب کی بیٹیوں نے، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی بیٹیوں نے ان کے آرام کرنے کے لیے بستر لگایا، اور اس کے پاس لوٹا رکھ دیا، مسواک رکھ دی، اور دیگر اشیاء رکھ دی ضروریات کی، کہ تاکہ امام صاحب تہجد کے لیے اٹھیں گے، انہیں پانی کی ضرورت ہوگی، دوسری اشیاء کی ضرورت ہوگی۔ لیکن جب صبح ہوئی، امام احمد بن حنبل امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ فجر کی نماز کے لیے نکلتے ہیں۔ ان کی بیٹیاں آگے ہی بڑی حیران تھی کہ امام نے اتنا کھانا کھا لیا، لیکن ان کی حیرت کے اندر مزید اضافہ ہوا کہ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی اور دیکھا کہ لوٹا ایسے ہی پڑا ہوا ہے، مسواک خشک ہے، دوسری اشیاء کو استعمال نہیں کیا گیا، اب ان کے دل کے اندر سوالات نے جنم لینا شروع کر دیا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیسا امام ہے کہ پوری رات سویا رہا اور فجر کی نماز کس طرح ادا کر دی؟ اللہ اکبر۔ اور کھانے کی باری آئی، اتنا کھایا کہ پیچھے ہی نہ دیکھا۔ یہ کیسا امام ہے؟ امام شافعی مڑ کے واپس آتے ہیں اور آ کر اپنی بیٹیوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ ابا جان، آج آپ کے شاگرد کے بارے میں ہم نے آپ سے سوال کرنا ہے کہ رات کو آپ کا شاگرد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اتنا کھاتے گئے کہ سب حیران ہو گئے، پھر اس کے بعد رات کو سوئے، تہجد بھی نہیں پڑھی اور وضو بھی نہیں کیا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ اکبر۔ چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے تنہائی کے اندر اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل کو بلایا اور کہا کہ ہمارے سینوں میں، ہمارے ذہنوں کے اندر یہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں، اور یہی سوال جو ان کی بیٹیوں نے کیے تھے وہ سوال ان کے سامنے کر دیے۔ کہا کہ استاد جی، مسئلہ یہ ہے کہ جب میں کھانے کے کمرے کے اندر داخل ہوا، دسترخوان لگا دیا گیا، کھانے لگا دیے گئے، تو میں کیا دیکھتا ہوں
کہ کھانے اور آسمان کے درمیان نور ہی نور ہے، پورا دسترخوان نور سے بھرا ہوا ہے، اور میں کھانوں سے نور نکلتا ہوا دیکھتا ہوں، تو میں نے دل کے اندر یہ گمان کیا کہ خدا کی قسم اس جیسا پاکیزہ کھانا نہ تمہیں کبھی نصیب ہوگا، نہ کبھی تمہیں نصیب ہوا ہے، جتنا کھا سکتے ہو کھا لو۔ میں کھاتا رہا، اور جو حلال کھانا ہوتا ہے وہ جلدی ہضم بھی ہو جایا کرتا ہے، چنانچہ میں نے کھایا، کمرے کے اندر آیا، وہ کھانا جلد ہضم ہو گیا، میں سو نہیں سکا، میں بستر پر کروٹیں تبدیل کرتا رہا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، لیکن خالی کروٹیں تبدیل نہیں کرتا تھا۔ اس کھانے کی برکت سے اللہ نے میرے سینے پر ایسے علوم کو کھولا ہے، ایسے علوم کی جو ہے وہ مجھ پر ایسے علوم کو کھولا ہے جو اس سے پہلے مجھ پر نہیں ظاہر ہوئے تھے۔ اور اس رات کے اندر میں نے اس کھانے کی برکت کی وجہ سے 100 مسائل قرآن و حدیث سے مستنبط کیے ہیں۔ یہ کھانے کی برکت ہے، حلال کھانے کی برکت۔ اور ایک اور واقعہ سنیے، کسی کتاب کے اندر نظر سے گزرا کہ افغانستان کے حاکم امیر محمد دوست، یہ حاکم تھے، افغانستان پر حملہ ہوا، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا لشکر کا امیر بنا کر کہ جا کر دشمن کا مقابلہ کرو، اور افغانستان کے جتنے بھی شہروں کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے ان سے چھڑا لو۔ چنانچہ یہ لشکر لے کر شہزادہ نکلتا ہے۔ چند دنوں کے بعد افغانستان کے حاکم کے پاس اطلاع آئی کہ شہزادے کو شکست ہو گئی۔ رنج دکھ کے اندر مبتلا یہ شخص گھر میں جاتا ہے اور جا کر شہزادے کی والدہ سے یہ کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ میں نے تو اسے امیر بنا کر بھیجا ہے، آج ہماری عزت ہاتھ میں ملا دی گئی، آج ہم تو سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے۔ میں نے بیٹے کو امیر اس لیے نہیں بنایا تھا کہ وہ شکست کھا کر آئے، وہ سینے پر گولی کھاتا۔ تو جب یہ بات کہہ رہا تھا تو شہزادے کی والدہ نے کہا کہ میرے بیٹے کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی۔ بات آئی گئی ہوگی، یہ اپنے گھر سے واپس آئے، شہزادے کی آمد سے پہلے پھر اطلاع آئی کہ اللہ نے شہزادے کو فتح سے ہمکنار کر دیا ہے۔ یہ واپس مڑے اور جا کر شہزادے کی والدہ سے کہا کہ آپ اتنے یقین سے کس طرح کہہ سکتی تھی کہ میرے بیٹے کو شکست نہیں ہو سکتی، اور آپ کی خبر بھی صحیح نکلی۔ تو والدہ نے کہا آج تو مجھے اپنا راز فاش کرنا پڑے گا، آج میں اپنے راز کو فاش کرنے والی ہوں۔ سنیے، جب یہ بیٹا میرے پیٹ میں تھا تو میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی حرام نہیں کھاؤں گی، اور کبھی بھی مشتبہ جو لقمہ ہے اسے میں کبھی زندگی بھر نہیں کھاؤں گی۔ جب میرا یہ بیٹا، اس کی ولادت ہو گئی، میں نے حمل کے دوران حرام لقمہ نہیں کھایا۔ جب اس کی ولادت ہوئی تو میں نے کبھی بھی جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں کبھی اس بچے کو دودھ جو ہے وہ نہیں پلایا۔ ہمیشہ باوضو ہو کر پاکی کی حالت کے اندر میں نے اس کو جو ہے وہ دودھ پلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں ہر روز جب میں اسے دودھ پلایا کرتی تھی اور میں سورہ یاسین پڑھا کرتی تھی، اور میرا یہ یقین تھا کہ میں نے زندگی بھر حرام لقمہ نہیں کھایا، اور جو آدمی اپنے بچے کو حرام لقمے سے بچاتا ہے اللہ اس کے دل کو مضبوط کر دیتے ہیں، اور وہ بچہ کبھی بھی بزدل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مجھے یقین تھا کہ میرا بیٹا کبھی شکست نہیں کھا سکتا۔ تو بات یہ عرض کرنے لگا تھا کہ بھائیو، حلال مال کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، حرام مال کے بھی اثرات سن لیجئے کہ حجاج بن یوسف کے دور کے اندر
7 مستجاب الدعوات تھے جن کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھیں. حجاج بن یوسف کو ظاہر ہے وہ دعا کیا کرتے تھے تو وہ تختہ ان کا الٹ جایا کرتا تھا، تو اس نے بلایا اور حرام کھانا انہیں کھلا دیا اور کہا کہ جاؤ اب تمہاری دعائیں تمہارے سروں سے اوپر نہیں جائیں گی. حرام مال، تو بھائیو حرام مال سے بچیے، اپنے آپ کو بھی حلال کھلائیے اور اپنی بیوی بچوں کو بھی حلال کھلائیے. کم مل جائے کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم حلال کھلائیے تاکہ اس کے اثرات آپ کے بچوں پر اچھے مرتب ہوں. تو بہرحال بات یہ ہوئی کہ یہ نوجوان احتیاط کے ساتھ یہ نکلا، شہر سے باہر شہر کی طرف روانہ ہوا، تو کیا دیکھتا ہے کہ جو اس کا شہر تھا افسوس، اس شہر کی خد و حال ہی تبدیل ہو چکی ہے. یہ کبھی بائیں دیکھتا ہے کبھی دائیں دیکھتا ہے، یہ کیا مسئلہ؟ پھر اس کو یاد آیا کہ شہر کے ہر دروازے کے پاس کے اوپر ایک بت جو ہے وہ نصب ہوتا تھا. ہر آدمی اس شہر کے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے سجدہ ریز ہوا کرتا تھا، لیکن یہاں تو ماجرا ہی کچھ اور ہے. ہر طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تذکرہ کرنے والے لوگ موجود ہیں، یہاں تو نصرانی لوگ موجود ہیں، توحید پرست محسوس ہو رہے ہیں. یہ پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا. پھر اسے احساس ہوا میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، میں تو لوگوں کو چلتے پھرتے ہوئے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوں. یہ چلتا گیا، آگے کیا دیکھتا ہے کہ شہر کی کیفیت تبدیل ہو چکی ہے. وہ سڑکیں نہیں، ظاہرہ صدیاں بیت چکی تھی، لیکن اسے تو احساس ہی نہیں تھا. پھر یہ ایک سائل پر کھڑا ہو گیا اس نیت کے ساتھ کہ ممکن ہے کہ میرا کوئی جاننے والا مل جائے، میں اسے پہچان لوں. کافی دیر کھڑا رہا لیکن گزرنے والا اجنبی تھا، اس سے کوئی ایسا شخص نہ مل سکا جسے یہ پہچان سکے. ایک نوجوان گزر رہا تھا، اس سے اس نے سوال کیا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ تو افسوس شہر ہے، یہ تو شہر وہی ہے. دل کے اندر پھر احساس ہوا اور پھر کہنے لگا کہ میرا دماغ ٹھکانے نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ میں جو کام کرنے آیا ہوں وہ کام کر کے واپس مڑ جاؤں. ایسا نہ ہو کہ میں گرفتار ہو کر تقی بادشاہ تقیانوس کے دربار میں نہ پہنچ جاؤں. چنانچہ ایک نان بھائی کی دکان پر یہ پہنچا اور کہا کہ مجھے یہ کھانے کے لیے دو. اس نے سکہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا، اس نے سکہ دیکھا تو حیران ہوا، یہ سکہ تو پرانا ہے، آج کا مروج سکہ نہیں ہے، یہ نقدی آج کی نقدی نہیں ہے. دوسرے دکاندار کو دی، تیسرے کو دی، چوتھے کو دی. لوگ اکٹھے ہو گئے، شور مچا اور کہا کہ بھائی تمہیں کوئی ایسا چھپا ہوا خزانہ ملا ہے، اس وجہ سے تم یہاں ہمیں یہ دکھا رہے ہو. لوگ اکٹھے ہو گئے، یہ پریشان ہوا، لوگوں نے سوالات کی بچھاڑ کر دی اور کہا کہ تمہیں چھپا ہوا خزانہ ملا ہے، اگر تم ہمیں یہ خزانہ نہیں بتاؤ گے کہ کہاں ہے، ہم تمہیں حاکم شہر کے سامنے پیش کر دیں گے. چنانچہ یہ کانپنے لگا اور اس نے کہا کہ شہر والوں تم پیسے بھی لے لو، کھانا بھی رکھ لو، میرا رستہ چھوڑ دو، مجھے واپس جانے دو. تم نے مجھے کھانا بھی نہیں دیا، میرے پیسے بھی لے لیے، زیادتی کر دی میرے ساتھ، مجھے واپس تو جانے دو. اب شہر والوں کے دلوں کے اندر مزید کھٹکا پیدا ہوا کہ واقعی اس آدمی کو کوئی چھپا ہوا خزانہ ملا ہے. چنانچہ انہوں نے مجبور کیا، اس نوجوان نے جواب نہیں دیا. کیسے جواب دیتا؟ اس کے دل کے اندر خوف تھا کہ بادشاہ دقیانوس کے پاس لے جائیں گے. چنانچہ انہوں نے نوجوان کو گریبان سے پکڑا، گھسیٹتے ہوئے گلیوں میں، چوراہوں میں اسے حاکم شہر کے پاس لے گئے. جس کے پاس سے گزرتے تو وہ پوچھتا
اس نوجوان کا جرم کیا ہے، کس جرم کی پاداش میں اسے افسوس شہر کی گلیوں کے اندر دھکیلا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، تو انہیں بتایا جاتا کہ اس نوجوان کو چھپا ہوا خزانہ ملا ہے، لیکن یہ ہمیں بتاتا نہیں ہے۔ اور یہ نوجوان، اس کی آنکھوں سے اشکوں کی لڑی جاری ہے اور دل کے اندر کڑ رہا ہے، دل کے اندر یہ سوچ رہا ہے کاش میرے ساتھی بھی میرے ساتھ ہوتے، کاش وہ میرے ساتھی جو توحید پرست تھے میرے ساتھ ہوتے، آج دقیانوس کے سامنے ہم ایک دفعہ پھر توحید کے پرچم کو بلند کرتے اور اس کے سامنے حق بات کہتے۔ یہ دل کے اندر سوچ رہا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ تم میرے دل کے اندر صبر ڈال دے، مجھ پر صبر ڈال دے، اے اللہ دقیانوس جو بادشاہ ہے ظالم جابر متکبر، اس کے سامنے جبریل علیہ السلام کو تائید کرنے کے لیے بھیج دے۔ اور قرآن مجید کے مطالعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ والے جب بھی مشکل میں ہوئے، جب بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہوئے، وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہم پر صبر ڈال دیجئے، ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھیے، اے اللہ ہمارے قدموں کو ثابت رکھیے اور ہمیں کافرین پر ہمیں جو ہے وہ غلبہ عطا فرمائیے، ہماری مدد کیجئے۔ جب اس نے یہ دعا کی، اس کے دل کو سکون ہو گیا۔ اسے دو افسروں کے سامنے پیش کر دیا گیا، بڑے نیک تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے۔ انہوں نے بڑی نرمی کے ساتھ پوچھا نوجوان تم کون ہو، یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تو اسی شہر کا باشندہ ہوں، میرے باپ دادا کے نام یہ ہے۔ تو انہوں نے جو حاضرین تھے ان سے پوچھا کہ ان ناموں سے واقف ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم تو جانتے نہیں ہیں۔ کیسے جانے؟ صدیاں بیت گئی، سال ہا سال بیت گئے۔ جب انہوں نے دیکھا یہ نوجوان کچھ نہیں بتاتا، اب انہوں نے بڑے ترش لہجے میں کہا اگر تم نے حقیقت نہ بتائی ہم تمہیں گرفتار کر دیں گے اور اس وقت تک گرفتار رکھیں گے جب تک تم ہمیں حقیقت نہیں بتا دیتے اور یہ نہیں بتا دیتے وہ چھپا ہوا خزانہ کہاں ہے۔ اب اس نوجوان کو یہ یقین تو ہو چکا کہ دقیانوس تو میرے سامنے نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے یہ بتا دیں، ان سوالات کے جواب مجھے بتا دیں تو میں آپ کو حقیقت جو ہے وہ بتا دوں گا۔ سوال یہ ہے کہ دقیانوس بادشاہ کدھر ہے؟ کیونکہ دل کے اندر خوف تھا، دقیانوس بادشاہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کون دقیانوس؟ کوئی ایسا بادشاہ دقیانوس نہیں ہے، وہ تو صدیاں اسے بیت گئی، ہلاک ہوئے، وہ تو پرانے زمانے کے اندر ہم سنا کرتے تھے۔ اب اسے بھی یقین ہوا اور اس نے ساری بات واضح کر دی کہ دقیانوس نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اور ہم توحید پرست تھے اور توحید پرست ہیں تو ہم غار کے اندر چھپ گئے، ہم سوئے اور میں جو ہے وہ کھانا لینے کے لیے آج باہر آیا ہوں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے آپ میرے ساتھ غار میں چلیے۔ تو حاکم شہر نے یہ سن رکھا تھا کہ کچھ ایسے نوجوان تھے کہ جن کے واقعے کو اور جن کے اس واقعے کو تختی پر لکھ دیا گیا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ سرکاری دفاتر سے اس تختی کو نکالا جائے۔ تختی کو نکالا گیا اور اس کے اندر جو ہے اس نوجوان کا نام اور دیگر جو اصحاب کہف تھے ان کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ اب کیا ہوا کہ یہ لوگ نکلے غار کی طرف اور ادھر اصحاب کہف جو دوسرے ساتھی تھے وہ پریشان ہوئے، آپس میں کہنے لگے بہت دیر ہو گئی، لگتا یہ ہے کہ دقیانوس بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا ہے اور بہت جلد وہ لوگ جو ہیں وہ آن پہنچیں گے غار کے اندر۔ باتیں ہو رہی تھی اللہ کے حضور، انہوں نے
جو ہے وہ عبادت شروع کر دی، ابھی وہ نماز ہی شروع کی تھی تو محسوس ہوا کہ باہر جو ہے وہ آوازیں آنے لگیں لوگوں کی۔ نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے آپس میں کہا کہ لگتا ہے کہ تقیانوس کے لوگ آن پہنچے ہیں، اب ہمیں گرفتار کر دیا جائے گا۔ اور آپس میں انہوں نے یہ کہا، مر جاؤ، کٹ جاؤ، جسموں کو کٹوا دو، لیکن اللہ کی توحید کے عقیدے سے کبھی ہٹنا نہیں ہے۔ مر جاؤ لیکن اس توحید کے عقیدے سے اپنے آپ کو ہٹانا نہیں ہے۔ اتنی دیر میں نوجوان لوگوں کو وہاں کھڑا کر کے اندر داخل ہوا، رونے لگا، اور جو دوسرے ساتھی تھے وہ بھی رونے لگے۔ انہوں نے گلے لگایا اور اس نوجوان نے ساری حقیقت سامنے کر دی، ساری بات بتا دی کہ ہمیں تو کئی صدیاں بیت گئیں، وہ شہر شہر نہیں رہا اور وہ مذہب مذہب نہیں رہا، اب تو توحید کا پرچم چاروں سو عالم کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ چنانچہ یہ نوجوان باہر آئے، ان کی ملاقات ہوئی حاکم شہر سے۔ اسی دوران جو بادشاہ تھا اس کو بھی اس کی طرف ایلچی بھیج دیا گیا کہ اللہ نے ایک معجزہ جو ہے وہ ظاہر فرمایا ہے۔ چنانچہ اس نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور وہاں آیا تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو بیان کرتے ہیں کہ ان کے تفکرات کو، جیسے میں نے پہلے کہا، انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم، اگر ان پر ظاہر ہو گیا تو وہ تمہیں کیا کریں گے؟ تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے یا تمہیں اپنے دین کی طرف لٹانے کی کوشش کریں گے۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وَكَذَلِكَ أَصَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا، اسی طرح ہم نے انہیں شہر والوں کو اصحاب کہف کے واقعے سے آگاہ کر دیا۔ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے اندر کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے۔ جب یہ مسئلہ ہوا، بادشاہ سے ملاقات ہوئی، بادشاہ دوزانوں ان کے سامنے بیٹھا اور انہوں نے بادشاہ کو دعا دی، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تیری حکومت کو سلامت رکھے، اللہ تجھے ایمان پر موت دے، اور کہا کہ اللہ جن و انس کے شر سے تمہیں محفوظ فرمائے۔ تو انہوں نے بادشاہ کو جو ہے وہ سیاف کیا، بادشاہ کو رخصت کیا۔ جیسے ہی یہ لوگ اندر داخل ہوئے، اللہ نے ان سب پر موت کو طاری کر دیا، ان سب کو وفات دے دی، اور جو لوگ باہر تھے ان کے دلوں کے اندر روح پیدا کر دیا، یہ اندر ہی نہیں جا سکے۔ اب جب ان کے اندر وفات ہو گئی، ان کے دلوں کے اندر روح پیدا ہو گیا، اب لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، کچھ کہنے لگے کہ فوت ہو گئے ہیں، کچھ کہنے لگے کہ نہیں، اللہ نے جو ہے وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ نیند ان پر جو ہے وہ طاری کر دی ہے۔ جب یہ اختلاف ہوا، پھر اگلا اختلاف یہ ہوا کہ ایک گروہ یہ کہنے لگا کہ غار کے منہ کے باہر، غار کے دہانے پر، غار کے دروازے کے سامنے ایک عمارت بنا دو۔ دوسرا گروہ کہنے لگا نہیں، عمارت نہیں ہم بنائیں گے، بلکہ یہاں ہم مسجد بنائیں گے۔ اسی چیز کو قرآن نے بیان کیا، اس جھگڑے کو یوں بیان کیا، اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، کہ وہ جھگڑا کرنے لگے ان کے بارے میں، اور ان میں سے بعض نے کہا کہ یہاں ایک عمارت بنا دو، اور اللہ ان کے حالات کو بخوبی جانتا ہے۔ جو اہل رائے تھے ان کے بارے میں، جن کی غالب رائے تھی، انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ان پر مسجد بنائیں گے۔ اب اصحاب کہف کی جو تعداد میں اختلاف پیدا ہوا۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ اصحاب کہف 3 تھے،
اور چوتھا ان کا کتا تھا. پھر کہا کہ اصحاب کہف 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. تو اللہ نے فرمایا یہ تمہاری اندیکھی تخمینے ہیں، اندازہ لگا رہے ہو. اور بعض کہنے لگے کہ اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. تو اللہ نے فرمایا قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، کہ بھائی ان کی تعداد کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور چند لوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، عیسائیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. بعض نے یہی کہا کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. پھر دوسرے نے بعضوں نے کہا 5 تھے. پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی اور کہا کہ یہ اندیکھے تخمینے ہیں، ان کی اصل تعداد کون جانتا ہے؟ اللہ رب العزت جانتے ہیں. اور فرمایا کہ ما یعلمہم الا قلیل، چند لوگ جانتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان چند لوگوں کے اندر میں بھی شامل ہوں. اور وہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد 7 تھی. اللہ فرماتے ہیں فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا. فرمایا کہ ان کے بارے میں جھگڑا مت کرو، بحث مباحثہ مت کرو، اور جو ہے وہ سری گفتگو کرو، اور اہل کتاب سے اصحاب کہف کے بارے میں معلومات حاصل نہ کرو. یہاں سے آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اس واقعے سے ہمیں چند نصیحتیں ملتی ہیں. ایک نصیحت یہ ہے، ایک سبق یہ ہے کہ انسان جب اسے پتہ چل جائے کہ میں حق پر ہوں تو اس پر ڈٹ جائے، خواہ اسے تشدد کا، بربریت کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے، وہ حق بات کو نہ چھوڑے. اور دوسری بات، جتنی بات اللہ نے ہمیں بتا دی اس پر ہمیں آمنا و صدقنا کہنا چاہیے، اور جو باتیں ہمیں معلوم نہیں ان باتوں کے اندر ہمیں فضول بحثوں کے اندر نہیں پڑنا چاہیے، جس طرح جو ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے ہم بحث بنا لیتے ہیں اور بحث مباحثہ جو ہے وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور فضول بحثوں کے اندر جو ہے وہ ہم اپنا وقت ضائع کیا کرتے ہیں. ایک آدمی نے مجھے ای میل بھیجا اور پوری لسٹ علماء کی جو فوت ہو چکے ہیں اور جو زندہ ہے ان کی پوری لسٹ بنا کے مجھے بھیجی، اور اس میں لکھا کہ جو فوت ہو چکے ہیں علماء، ان کے بارے میں کیا خیال ہے، ان کے عقائد کے بارے میں کیا خیال ہے، اور جو زندہ ہیں کوئی بری میں ہے، کوئی مینچسٹر میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے اور پاکستان کے کراچی شہر میں ہے، اور جید علماء کا نام لکھا ہوا ہے، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جو ہے وہ آپ جو ہے اظہار رائے کیجئے. افسوس ہوا اس ای میل کو پڑھ کے. میں نے اسے جواب دیا جو فوت ہو چکے ہیں وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کل قیامت کے دن بھائی جو کچھ انہوں نے کیا تم سے سوال نہیں کیا جائے گا. جو زندہ ہیں اگر تمہیں ان سے کوئی تحفظات ہیں، بھائی تمہارے شہر کے اندر رہتے ہیں، جاؤ پتہ کر لو. جو پاکستان میں ہیں وہ زندہ ہیں، حیات ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ اور ان کے پاس بیٹھ کے تو اپنے مسائل حل کر لو. بھائی میں تو چوتھے محلے میں رہتا ہوں، مجھے ای میل بھیج کے میری رائے جو ہے وہ پتہ کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو. کہ فضول بحثوں کے اندر جو ہے ہم لوگ جو ہے وہ اس کے اندر وقت ضائع کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ صغیرہ کبیرہ جدیدہ قدیمہ ہر نوعیت کی ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ
رمضان المبارک کی چند ساعات رہ گئی ہیں، اے اللہ بڑی قیمتی ساعات ہیں، اے اللہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم ان کی قدر کر سکیں، اے اللہ جو لغزشیں ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، اے اللہ معاف فرما، ہمارے اس بیٹھنے کو ہماری قبر میں نور کا سبب بنا، آخرت میں نور کا سبب بنا، اے اللہ ہمارے گھروں میں نور کا سبب بنا، اے اللہ سینوں کے اندر نور کا سبب بنا، اے اللہ عالم اسلام پر رحم فرما، اے اللہ امت محمدیہ پر رحم فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے بدن نصرت فرما، اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کے بدن نصرت فرما، اے اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اے اللہ تمام مسلمانوں کے بدن نصرت فرما، اے اللہ بہت ساری ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجل نصیب فرما، اے اللہ سے پہلے جتنے مسلمان مرد عورتیں دنیا سے جا چکی ہیں سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔